الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الحدیث بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے ہے. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِذَا تَثَاءَبَ، پس جب کسی کو جمائی آئے، أَحَدُكُمْ تم میں سے کسی ایک کو، فَلْيَكْظِمْ تو چاہیے کہ وہ اس کو روکے، مَا اسْتَطَاعَ جتنی اس میں طاقت ہے، جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے. یعنی جب تم میں سے کسی ایک کو جمائی آئے تو وہ اس کو حد الوسع، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، کوشش کر سکتا ہے، اس کو روکے. رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اور جامع ترمذی میں اضافہ یہ ہے وزادہ، انہوں نے یہ زیادہ کیا ہے فی الصلاۃ، نماز میں. تو اذا تثاءب احدکم فی الصلاۃ، ٹھیک ہے، جب نماز میں، تو نماز میں آئے یا نماز کے علاوہ آئے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر میڈیکلی بھی دیکھیں تو جمائی جو ہے یہ انسان کی غفلت کی وجہ سے آتی ہے، اور سستی اور کوتاہی کی بہت بڑی علامت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ مطلب غفلت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے انسان کو، تو اسی کا ایک مظہر ہے. یعنی شیطان کی جو غافل کرنے کی کوشش اور کاوش ہے، اس کا ایک فینومنا ہے جمائی. اور اسی طرح سے شیطان پھر خوش بھی ہوتا ہے. شیطان جب اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بعض جمائی جو آتی ہے نا، وہ اس طرح سے آ رہی ہوتی ہے کہ آدمی کانشیس میں نہیں ہوتا، اور مطلب اس کی توجہ مختلف جگہوں چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک چیز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی. تو نماز میں اگر ایسا ہو تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ فرمایا. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ پھر آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں جمائی کے دوران، یا پھر اگر آواز نہیں نکال رہے تو منہ بہت زیادہ کھول دیتے ہیں. تو اس طرح کا جو طرز عمل ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا، مستطاع، اس میں پھر شریعت کا حسن ہے، یعنی شریعت کی یہ خوبی ہے کہ وہ انسان کو جو اس کے کوئی فطری معاملات ہیں اس میں مجرم نہیں ٹھہراتی. تو فرمایا کہ جب کبھی جمائی آئے، کوشش تو ہونی چاہیے پوری کہ بندہ توجہ کے ساتھ جو بھی کام کرے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو کام بھی کرتے تھے پورے انہماک سے کرتے تھے. ایون آپ کو کوئی بلاتا تو آپ صرف سر یا آواز کے ذریعے متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ پورا گھوم کے اس کی طرف متوجہ ہوتے. تو انداز تو یہ ہونا چاہیے. مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا چست و چالاک اور مطلب ایکٹیو ہوتا ہے، وہ غفلت میں نہیں رہنے والا ہوتا. اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح غفلت میں پڑا رہے، سویا رہے، لیٹا رہے. کوئی کہے تو اٹھتے اٹھتے گھنٹہ لگا دے، ٹھیک ہے. یعنی یہ باتیں عملی طور پر ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ مومن چست و چالاک ہوتا ہے، اور چالاک کا معنی ایکٹیو کے معنی میں لیں آپ. یعنی وہ عبادات میں، کوئی مہمان کو ڈیل کرنے میں، کسی کے ساتھ کلام کرنے میں بہت نپے تلے الفاظ میں بات کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بات تھی جمائی کے حوالے سے. اس کے بعد اگلا ہمارا جو باب ہے باب المساجد. باب المساجد، مساجد جو ہے یہ مسجد کی جمع ہے، مسجد ان کی جمع مساجد ہے. اس کو کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے. تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جہاں بھی سجدہ کیا جائے تو لغوی اعتبار سے اس پر مساجد کا لفظ صادق آتا ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو خاص جگہیں ہیں، یعنی شہروں محلوں میں بنائی جاتی ہیں، بلاد اسلامیہ میں بنائی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے اس کو بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. تو اس اصطلاح میں جو مساجد ہیں وہ ہے. جتنے بھی فضائل بیان ہوں گے، جتنی بھی بات ہوگی، وہ ان مساجد کے بارے میں ہوگی کہ جو علامت ہے نماز پڑھنے کی، اور
وہاں اذان کہی جاتی ہے اور یہ اس طرح سے. تو ویسے تو ساری جگہ ہی سجدہ گاہ ہے، یعنی کسی جگہ پہ بھی نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد جو معروف مسجد ہے وہ وہاں موجود نہ ہو تو پھر وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اسی طرح سے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو وہ مرد حضرات جو ہیں گھر میں نفل پڑھ سکتے ہیں، اور نفل گھر میں پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے، اور خواتین بھی پڑھتی ہیں. تو ویسے تو لغوی اعتبار سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے جو 5 چیزیں دی گئی ہیں نا، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، کہ ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے. تو جہاں بھی وقت ہو نماز پڑھ لینی چاہیے. لیکن یہاں پہ جو میں نے کہا جو فضائل اور مناقب اور جو مسائل اور احکامات بیان ہوں گے، یہ ان مساجد کے بارے میں ہے جو علامت ہیں نماز کی. اور جیسے میں نے کہا کہ مکہ میں مسجد الحرام ہے، اور مدینہ میں مسجد نبوی ہے، اور پھر اس طرح سے ساری جتنی بھی دنیا میں مساجد ہیں. پہلی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت کہتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجدوں کی تعمیر کا، مسجدوں کو بنانے کا. فی الدور، یہ جو دور ہے نا اس کا مطلب محلے، گھر. اصل میں یہ دار ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، دار ان کی جمع دور. تو گھر مراد ہے اس کا. تو لیکن چونکہ گھروں کا مطلب کیا ہو گیا؟ محلوں میں، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ لوگ رہتے ہوں وہاں پہ ایک مسجد بھی ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ نماز پڑھیں. تو مسجد کے بنانے کی ترغیب دی، حکم دیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَأَن تُنَزَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور یہ کہ وہ ان کو پاک رکھا جائے. تنظف، تنظیف کہتے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے بہت صاف ہوں، پاک ہوں. وَتُطَيَّبَ، اور ان کو خوشبودار رکھا جائے، معطر رکھا جائے. یعنی مساجد اللہ کا گھر ہیں اور اس کو تو بنانا بھی چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے گھر سے پہلے مسجد بنانے کی تمنا رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہ کا گھر بنائیں گے ہم، تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دیتا ہے اور پھر وہ یہ کام کر کے چلے جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں جتنی دیر تک وہ نماز پڑھی جائے گی، مسجد قائم رہے گی، تو ان کے نامہ اعمال میں اجر بھی ہوگا. اور بہت سے فضائل ہیں مسجد بنانے کے حوالے سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ پرندے کے گھونسلے جتنا کوئی اللہ کا گھر بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے. یعنی اتنی کوشش کرے وہ تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں. اور دوسرا پھر حکم یہ ہے کہ ان تنظفا، کہ ان کو نظیف رکھا جائے، پاک صاف، یعنی ان کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے. وَتُطَيَّبَ، اور اس میں خوشبو بھی لگائی جائے. تو یہ مسند احمد، ابو داود اور ترمذی نے اس کو بیان کیا، اور صحیح ارسال ہو، اور اس کا مرسل ہونا انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. لیکن یہ معنی روایت بہت ہی ٹھیک ہے، یعنی مرفوع کے حکم میں ہے. اگلی حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہود کو قتل کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی، اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. متفق علیہ وزاد مسلم، اور مسلم میں اضافہ یہ ہے والنصارى، اور عیسائیوں کو. یعنی قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو قتل کرے. یہ بد دعا ہے. کہ اس بد دعا کا سبب کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد، سجدہ گاہ بنا لیا. تو یہاں سے ایک بہت اہم ترین مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قبر جو ہے اس پر سجدہ، یہ قبرستان کے اندر مسجد بنانا یہ ممنوع ہے. بلکہ محدثین میں سے بعض تو یہ کہا کرتے تھے کہ کسی جگہ پر قبرستان اور مسجد یہ دونوں اکٹھے آپ کو ملیں
تو پھر دیکھیں کہ جو حکمران ہے وہ یہ دیکھے کہ پہلے یہاں پہ کیا تھا، پہلے مسجد تھی یا قبرستان تھا؟ اگر تو پہلے قبرستان تھا تو مسجد کو وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیں، اور اگر پہلے مسجد موجود تھی بعد میں قبرستان بنایا گیا تو قبروں کو وہاں سے شفٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک ساتھ نہیں چلیں گی۔ تو ابھی آگے ہم تفصیلات انشاءاللہ پڑھیں گے کہ قبرستان میں نماز جنازہ کی اجازت ہے بس، اس کے علاوہ سجدہ، ایسی نماز جس میں سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، وہ اس کی اجازت قطعا نہیں ہے وہاں پہ مسجد بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قاتل اللہ، یعنی ستیہ ناس ہو، ان کا بربادی ہو ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت سخت ترین بد دعا ہے یہود و نصارہ کے لیے، اور اس کی وجہ آگے موجود ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرا خیال ہے یہاں تک رکھتے ہیں ہم،